بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، کافی دنوں کے بعد آج بیان کرنے کا موقع ملا ہے۔ اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں بہت زیادہ مصروف تھا، جس وجہ سے میں کافی دنوں کے بعد اب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور آج رمضان المبارک کے حوالے سے میں بہت خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی کامیاب اور بہت مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سورہ انفطار کے متعلق ہے۔ یہ سورہ انفطار کے متعلق ایک ایسا عمل ہے کہ آپ اس کو رمضان المبارک کے اور دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اب خاص کر کے آخری عشر میں اس کو کریں تو یہ بہت مجرب اور کارآمد ہے۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رزق کے متعلق کسی بھی قسم کے لحاظ سے، کسی بھی قسم کے معاملے کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے اگر آپ پریشان ہیں، اگر کوئی تنگی ہے، تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آپ کی رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے۔ تنگی کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جیسی بھی کوئی وجہ ہے، انشاءاللہ اس کی اتنی بڑی برکت ہے، یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہوگی اور آپ کو خوشحالی کے اثرات نظر آ جائیں گے۔ تنگی دور ہوتی ہوئی آپ کو خود نظر آ جائے گی اللہ کی جانب سے خیر کثیر، رحمت اور برکت آپ کو نظر آ جائے گی۔ اس وظیفہ کو آپ دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ میں نے آپ کو بتایا کہ رزق کی ہر طرح کی تنگی اس کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی ضرورت ہے، اس کا دل کے اندر اگر آپ تصور رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ اب اس کے جو دو طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت توجہ سے سن لیں اور اس کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں تاکہ پڑھنے میں آپ سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں سے اگر کوئی ایک آدمی پڑھتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت، دونوں پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا بچہ نہ پڑھے، عاقل بالغ کوئی بھی پڑھ لے۔ سورہ انفطار 70 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ 70 کی تعداد آپ نے 3 دن کے اندر اندر پوری کرنی ہے۔ یہ دن میں ہی پڑھنا ہے، رات کو نہیں پڑھنا۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا، یعنی کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک پورے دن کے اندر جب مرضی پڑھ لیں۔ اگر پڑھنے کی تعداد کم یا زیادہ ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن 3 دن میں 70 کی تعداد آپ نے پوری کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ برابر آپ نے تینوں دنوں میں پڑھنی ہے، 5-7 مرتبہ کم ہوگی ایک دن میں یا زیادہ ہوگی تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن تیسرے دن کے اندر افطاری سے پہلے آپ نے اس کو ختم کر لینا ہے، مکمل طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اتنا پہلے پڑھ لیں کہ افطاری کے وقت آپ تسلی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی معاملہ ہے، اللہ کے سامنے پیش کر کے خصوصی طور پر دعا مانگ سکیں۔ وہ دعا آپ کی اتنی طاقتور ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کے منہ سے وہ لفظ نکلے ہوئے رائے گاہ نہیں جائیں گے، ان کا اثر آپ کو خود بہت نظر آ جائے گا۔ اس کی خیر و برکت اور دعا کی قبولیت کے اثرات آپ کو خود نظر آ جائیں گے، اور انشاءاللہ جس کے لیے بھی آپ دعا مانگیں گے وہ ضرور پوری ہوگی۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ سن لیں کہ گھر کے 2 افراد، 3 افراد، 4 افراد جتنے بھی ہیں وہ مل کر اس سورت کو پڑھ لیں۔ اس سورت میں آپ نے ایک دن کے اندر اندر 70 کی تعداد کو پورا کرنا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک پہلے یعنی افطاری سے کچھ دیر پہلے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے آپ نے اس کو مکمل کر لینا ہے، تاکہ آپ سکون کے ساتھ
پھر اپنے جو بھی اہتمام کے ساتھ آپ افطاری کر سکیں اور پھر اللہ سے دعا مانگ سکیں. اس وقت کی دعا اتنی طاقتور ہے، بہت مجرب دعا ہے. اس وقت جو بھی اللہ سے دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی. یہ دوسرا طریقہ ہے. اب بہت سارے ہمارے بہن بھائی اکثر کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں گے. کافی سارے لوگ یہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگتے رہتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں تو ہم تو مانگتے ہی نہیں، اس وجہ سے نہیں مانگتے کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. جب قبول نہیں ہوتی تو مانگنے کا کیا فائدہ؟ تو میں ان دوستوں سے بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں، خدا را اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو، کبھی مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. جیسے ماں بیٹے کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں دیکھ سکتی، سوچئے وہ کتنی جلدی بیٹے کو معاف کر دیتی ہے. ماں کو منانے کے لیے چل کے آنا پڑتا ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے، پاؤں پڑنے پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہانے پڑتے ہیں. لیکن ایک ذات اور بھی ہے، اگر انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہے لیکن اپنے گناہوں پر کہیں بیٹھے بیٹھے دل میں نادم اور شرمندہ ہو جائے، النجم توبتاً، دل میں اور نادم اور پریشان ہو گیا، دل میں پریشان ہو گیا، زبان سے کوئی فکرہ نہیں بولا، زبان سے معافی نہیں مانگی، چل کر مسجد کی جانب نہیں آیا، وہ پروردگار کتنا کریم ہے، صرف دل کی ندامت پر اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو میرے دوستوں، معلوم ہوا کہ جتنا اس دنیا میں اللہ کو منانا آسان ہے، اسی کو منانا اتنا آسان نہیں. اس لیے کہ جو محبت اللہ کی بندے کے ساتھ ہے وہ کسی کو بھی بندے کے ساتھ نہیں. اس دنیا میں ہر کوئی نیکوں سے پیار کرتا ہے، ہر کوئی اچھوں سے پیار کرتا ہے. بروں سے پیار کرنے والی ایک ماں ہے. اولاد بگڑ جائے وہ کہے گی کہ یہ نصیب بچوں کے، میں تو ماں ہوں، میں کیا کروں. بروں سے محبت کرنے والی اس دنیا میں اگر کوئی ذات ہے تو وہ ماں کی ہے. اگر ماں ممتا کی وجہ سے، اپنی ممتا کی وجہ سے اتنی محبت کرتی ہے تو اللہ بھی اپنے بندوں سے اس سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں. اس لیے 100 سال کا بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اولاد ہے نہیں، بیوی فوت ہوگی، کوئی قریبی رشتہ دار ہے ہی نہیں، کوئی اس کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، لوگ اس کو محفل میں نہیں بٹھاتے کہ تم کھانستا ہے. اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ لاٹھی پکڑ کے چلتا ہے. جب روٹی پکا کے اس کو دینے کو کوئی تیار نہیں، لوگوں کی بے وفائی سے اس کا دل تنگ ہوا، پریشان ہوا. اب اس نے یہ سوچا، میں نے ساری زندگی مخلوق کی محبتوں میں گزار دی، کاش کہ میں اپنے رب سے دل لگاتا. اب اس عمر میں لاٹھی پکڑ کے اپنی جھٹی کمر کے ساتھ ہامتا ہوا، کامتا ہوا اگر وہ اپنے رب کی گھر کی جانب چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو تانا نہیں دیتے کہ تو نے اپنا وقت کہاں ضائع کیا، کیا ہے تمہارے پلے، اب تمہیں یہ وقت یاد آیا. میرا پروردگار اپنے بندے کو کبھی یہ القاب نہیں فرماتا، بلکہ اگر وہ بوڑھا بھی چل کے آ رہا ہوتا ہے، اللہ پاک کی حدیث قدسی اس کا جواب ہے کہ میرا بندہ میری جانب 1 بالش چلتا ہے، میری رحمت 2 بالش چلتی ہے. اگر وہ چل کے آتا ہے، من آتانی اتیتہ ہرولہ، میں چل کے آتا ہے تو میں بندے کی جانب دوڑ کے جاتی ہے. تو جب پروردگار اپنے 100 سالہ بوڑھے کو بھی تانا نہیں دیتے، بلکہ اور بات سن لیجئے کہ اگر یہ 100 سال کا بوڑھا شرابی تھا، زانی تھا، اس نے آ کے توبہ کر لی، اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر ایک اور بات، شریعت کا مسئلہ سن لیجئے، اگر کسی نے سچی توبہ کر لی، شریعت کہتی ہے اب اس کو پچھلی زندگی کے گناہ پر کوئی تانا نہیں دے سکتا،
اگر کوئی بندہ گزری ہوئی زندگی کو کسی کے گناہوں کو توبہ کے بعد تانا دے گا تو اللہ پاک اس شخص کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ میرے بندے نے توبہ کر لی، تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو تانا دینے والے؟ وہ کتنا غفور و رحیم پروردگار ہے۔ اس لیے ہم اپنے گروں کی گہرائیوں سے آج اس سبق کو یاد کر لیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ ہمارا اس دنیا میں چاہنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اپنی امیدیں صرف اللہ ہی سے لگائیں، اپنی ضرورتیں صرف اللہ ہی کے سامنے پیش کریں، اپنی پریشانیاں صرف اللہ ہی کے سامنے پیش کیجیے۔ ہر ایک بندے کے سامنے اپنے دل کے حالات کو مت کھولیں، یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ ہر بندے کو بیماری نہیں بتائی جاتی، صرف ڈاکٹروں کو بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح حالات ہر بندے کو نہیں بتائے جاتے۔ اللہ کے سامنے اپنے حالات پیش کریں، اپنے گناہوں کو مت دیکھیں۔ اسی وجہ سے یہ جو آپ کو بتایا ہے 21، 22، 23 رمضان کو آپ کو یہ وظیفہ کریں اور اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کی کیسی دعاؤں کو پورا فرماتے ہیں۔